أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. اللہ کی تدبیر تمام مخلوقات کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے. شیطان نے پوری کوشش کی کہ اللہ کی تدبیر کے اندر مداخلت کرے، انٹرفیئر کرے، لیکن اللہ کی تدبیر آخر کار غالب آ ہی گئی. اور اس کے غلبے کی ترتیب اللہ نے یہ بنائی کہ راتوں رات بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ 7 گایاں ہیں موٹی اور اس کو کھا رہی ہیں 7 پتلی گایاں. یہ خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد صبح اپنے وزراء سے اور سرداروں سے کہا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، تم لوگ مجھے اس خواب کی تعبیر دو کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے. تو یہ کہنے لگے سارے کے سارے، پہلے تو ان کو خواب کی تعبیر کا کوئی علم ہی نہیں تھا، تو یہ کہنے لگے کہ اضغاث و احلام، یہ تو ایسے ہی بس خواب ہیں، ان خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ان کو شک ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس خواب کی تعبیر کا علم کہیں اور سے لے لے، تو انہوں نے پھر کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں خواب کی تعبیر کا علم اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں. اس دوران وہ شخص جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم بادشاہ کے لیے ساقی بن جاؤ گے، بس یہ کام کرنا کہ احسان یہ کرنا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا. جب بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ ہوگا تو شاید بادشاہ کو یاد آ جائے کہ ایک بے گناہ ملزم جیل کے اندر پڑا ہوا، لیکن اس وقت شیطان نے اس کو بھلا دیا. اب اس کو یاد آیا کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے یہ کہا تھا اور میں تو بادشاہ کو بتانا ہی بھول گیا. اور خواب کی بات جیسے ہی آئی، ادھر اس نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے آپ جیل خانے کے اندر بھیج دیجئے، میں آپ کی خواب کی تعبیر کا علم لاتا ہوں. اس کا ذکر قرآن مجید میں. وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا، میں خواب دیکھتا ہوں، 7 بقرات سمان، 7 موٹی گایاں، یاکلہن، اس کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 پتلی گایاں، و7 سنبلات خضر، اور 7 ہری بھری خوشے، 7 ہرے بھرے خوشے، وأخر یابسات، اور اس کے علاوہ جو خوشے ہیں وہ خشک، یابسات خشک. یا ایھا الملا، اے سردارو، افتونی فی رؤیایا، مجھے بتلاؤ میرے خواب کی تعبیر، ان کنتم، اگر تم لوگ، للرؤیا تعبرون، خواب کی تعبیر دینے والے ہو. قالوا، وہ کہنے لگے، اضغاث احلام، من گھڑت خواب ہیں. اضغاث من گھڑت، اضغاث اس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹوکرے کے اندر خراب گھاس اور صحیح گھاس دونوں کو جمع کر دیا جائے. گویا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے خواب کے اندر صحیح غلط باتیں مکس ہو گئی ہیں. تو اضغاث احلام، احلام معنی خواب، اضغاث معنی من گھڑت، کہ یہ تو بے ڈھنگے سے من گھڑت خواب ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ وما نحن، ہم نہیں ہے، بتاویل الاحلام، خواب کی تعبیر، بعالمین، بتانے والے. وقال، اور اس دوران کہنے لگا، الذی، وہ شخص، نجا منہما، جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا اور بادشاہ کا ساقی بن گیا تھا، وہ کہنے لگا، وذکر، اور اس کو یاد آیا، بعد امت، ایک زمانے کے بعد، انا انبئکم، کہ بادشاہ میں تمہیں بتاؤں گا، بتاویلہ، اس خواب کی تعبیر، لیکن فارسلون، آپ مجھے جیل خانے کے اندر بھیج دیجئے. اب یہ جو قیدی تھا، ساقی جو تھا، یہ جیل خانے کے اندر گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف،
اور ساتھ ہی فرمایا کہ سچے. سچے کا لفظ اس لیے کہا کہ کیونکہ ان کے خواب کی تعبیر جیسے بتائی تھی ہو بہو سچ ہو گئی تھی, تو اس لیے صدیق کے لفظ کا استعمال کیا. اور پوچھا کہ یوسف ہمیں ذرا ایک بات بتائیے کہ 7 گایاں ہیں, اس کو 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گایاں کھا رہی ہیں, اور خواب کے اندر دیکھا ہے کہ 7 ہرے بھرے خوشے ہیں اور اس کے علاوہ خشک خوشے ہیں. آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اچھا اب وقت آیا تو تم میرے پاس آ گئے, اتنے زمانے سے کیا کر رہے تھے؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا, اور تم نے کوئی تذکرہ ہی بادشاہ کے سامنے نہیں کیا, تو اب کیا کرنے آئے ہو؟ بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے معافی, عفو, درگزر, ان سب چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے اندر 3 باتیں بتائیں. نمبر 1 خواب کی تعبیر, نمبر 1 میرے ساتھ کیا ہے, 3 باتیں اس کے جواب میں بتائیں. نمبر 1 خواب کی تعبیر, نمبر 2 تبشیر, تبشیر مانا خوشخبری, نمبر 2 تبشیر یعنی خوشخبری, اور نمبر 3 تدبیر کہ تمہیں اس موقع پر کرنا کیا ہے. یہ 3 چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کے ضمن میں بتائی. یوسف, اے یوسف, ایھا الصدیق, اے سچے, افتنا ہمیں بتائیے, فی 7 بقرات, 7 گایوں کے بارے میں, سمان جو کہ موٹی ہے, یأکلہن ان کو کھا رہی ہیں, 7 عجاف 7 پتلی گایاں, و7 سنبلات خضر اور 7 ہرے بھرے خوشے, وأخر یابسات اور اس کے علاوہ خشک, لعلی ارجع تاکہ میں لوٹ جاؤں, الی الناس لوگوں کی طرف, لعلہم یعلمون تاکہ لوگ جان لیں, تاکہ لوگ حقیقت جان لیں. اس خواب کی تعبیر آپ مجھے بتائیے. اب پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی, اور خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اگلے 7 سال تم لگاتار بہترین قسم کی زراعت کرو گے. زمینی نظام, آسمانی نظام اتنا اچھا اور ہرا بھرا ہو جائے گا کہ اس 7 سالوں کے اندر تمہارا معاشی نظام اتنا بہترین ہو جائے گا کہ تمہارا وقت سے زیادہ, ایک وقت کے اوپر جتنی فصل اور جتنی زراعت ہوتی ہے اس سے زیادہ تم کو آنے کو ملے گا. تو یہ کرو کہ ان 7 سالوں کے اندر وہ 7 سال جس کو موٹی گایا ہے, اس سے مراد یہ وہ 7 سال ہے جو تمہارے ملک کے اندر انتہائی بہترین اور خوشحال رہیں گے. یہ وہ 7 سال ہیں. اس کے بعد جو 7 خشک گایاں تھی, 7 پتلی گایاں تھی, اس کا مطلب ہے کہ ان 7 سالوں کے بعد تمہارے ملک کے اندر 7 انتہائی قحط بھرے سال آئے گے, کہ جن 7 سالوں کے اندر نہ بارش ہوگی, نہ زمین فصل دے گی, قحط کا بھی انتہائی نظام برپا ہو جائے گا. یہ 7 سال جو 7 پتلی گایاں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, اس کا مطلب یہ 7 قحط والے سال ہیں, کہ ان 7 قحط والے سالوں کے اندر تم پچھلے 7 سالوں کا بچا کھچا جو بھی رہ جائے اس پر گزارا کرو گے. تو یہ تو خواب کی تعبیر ہوگی. خواب کی تعبیر کے بعد تدبیر بتائی. تدبیر یہ بتائی کہ دیکھو ان 7 سالوں کے اندر اپنا ہاتھ ہلکا رکھو. جب انسان کو پتا ہوتا ہے نا کہ آگے لاک ڈاؤن لگنے والا ہے, تو گھر والے امتیاز سے شاپنگ کر لیتے ہیں, پہلے راشن پہلے منگوا لیتے ہیں, گروسری پہلے منگوا لیتے ہیں. کمانے والا اپنی جیب کے اندر تھوڑا سا خرچہ زیادہ رکھ لیتا ہے کہ بھئی آگے 7-8 دن 10 دن لاک ڈاؤن ہونے والا ہے, کیونکہ محرم شروع ہوتا ہے تو کورونا ختم ہو جاتا ہے. ابھی محرم ختم ہوگا تو دوبارہ کورونا کا جادو سر چڑھ کر بولے گا. تو لاک ڈاؤن کا پتہ ہے تو انسان کیا کرتا ہے, پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتائی. معلوم ہوا کہ جو شخص دینی منصب کے اوپر ہو, اس کو صرف یہ نہیں کہ وہ کہہ دے کہ بھئی حرام ہے, نہیں, اگر آپ اس کو حرام بتائیں تو اس کے ساتھ اس کو حلال کرنے کا طریقہ بھی بتائیں. جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا,
لیکن شراب کے بل بوتے پر کتنے ہی مشروبات کو حلال قرار دیا. دودھ حلال ہے، دوسری کتنی چیزیں حلال ہیں. تو صرف شراب حرام قرار دینا اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف شراب حرام ہے. نہیں، شراب حرام کہے تو اس کے بدلے کتنی چیزیں حلال بھی ہیں کہ یہ مشروبات تمہارے حلال ہیں. سود حرام ہے، کوئی شک نہیں ہے. بینک کے نظام سود کے اوپر مشتمل ہے، حرام ہے. اب بینک کے نظام سود پر مشتمل ہے تو کیا کریں؟ تجارت بند کر دیں؟ نہیں. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا. حلال طریقے پر تجارت کرو، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کسی غیر کی عورت پر نظر اٹھانا، اس کے ساتھ غلط معاملہ کرنا، اس کو قرآن نے زنا کہا. اور یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا کہ زنا کی جو قریبی جگہ ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. لیکن ساتھ ہی ہماری خواہش ہے تو نکاح کو حلال قرار دیا. یعنی جو جو چیزوں کے راستے جب شریعت نے بند کیے تو اگر ایک راستہ بند کیا تو 99 راستے کھول دیے کہ یہ حلال راستے ہیں، یہ حرام راستہ ہے، یہ نہیں کرو. تو دینی منصب رکھنے والے حضرت یوسف نے صرف یہ نہیں بتا دیا کہ 7 سال اچھے 7 سال قحط والے، بلکہ ساتھ ہی بتایا کہ دیکھو ان 7 سالوں کے اندر کچھ چیزیں اپنے خوشے کے اندر رہنے دینا. یعنی پوری فصل اگ جائے، پوری استعمال کر لو، یہ مت کرنا، بلکہ کچھ فصل کا حصہ تھوڑی دیر کے لیے بیچ کے اندر چھوڑ دینا، آہستہ آہستہ اگلے 7 سالوں کے اندر اس کو استعمال کر لینا. تو ایک خواب کی تعبیر بتائی، ایک خواب کے اندر تدبیر بتائی، اور ایک خواب کے اندر تبشیر یعنی خوشخبری دی. وہ خوشخبری کیا کہ اس کے بعد 1 سال تمہارے اوپر ایسا آئے گا کہ پھر سے موسلا دھار بارشیں ہوں گی، قحط ختم ہو جائے گا، آبپاشی کا نظام بہتر سے بہترین ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آسمان کی منڈیر کھول دے گا، بارشیں بھی خوب ہوں گی، اور تمہارے ملک کے اندر پھر ایک طریقے سے پھلنا پھولنا تمہارا ملک شروع ہو جائے گا. قال، حضرت یوسف نے کہا، تزرعون، تم کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین، 7 سال، دأبن، لگاتار، دأبن متواتر، لگاتار. فما حصدتم، تو سو جو کچھ تم کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، چھوڑ دو اس کو خوشوں کے اندر، چھوڑ دو اس کو خوشے کے اندر. یعنی ایک خوشے کے اندر سے سارا اپنا سامان مت نکال لو، کچھ چھوڑ دو جس کو بعد میں استعمال کر لو. الا قلیلا، مگر تھوڑا سا نکالنا، مما تاکلون، جو کچھ تم کھاتے ہو. ثم یاتی من بعد ذلک، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 شداد، 7 وہ سال جو انتہائی سخت ہوں گے. یاکلن ما قدمتم، کھاؤ گے وہ چیزیں جو تم نے پہلے چھوڑ رکھی تھی. الا قلیلا، مگر کم، مما تحسنون، جن کی تم حفاظت کر رہے تھے. ثم یاتی من بعد ذلک، پھر آئے گا اس کے بعد عام، ایسا سال، یغاث الناس، کہ اس کے اندر لوگوں کی مدد کی جائے گی. وفیہ یعصرون، اور اس کے اندر وہ لوگ نچوڑیں گے. یعنی وہ لوگ شراب وغیرہ نچوڑنے سے مراد یہ ہے کہ گویا اس کے اندر تم لوگ پھلوں سے، فصل سے، یہ تمام معاملات تمہارے دوبارہ اچھے ہو جائیں گے. یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو بتائی جو پہلے قیدی تھا، اور کہا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر یہ تم تعبیر اس کو بتا دو. یہ قیدی بادشاہ کے پاس گیا جو دراصل بادشاہ کا ساقی تھا، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ تعبیر ہے. بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنی. خواب کی تعبیر کے بعد اس 7 اور 14 سالوں کو گزارنا کیسے ہے اس کی تدبیر سنی، اور تدبیر کے ساتھ 1 سال کیسا بہترین آئے گا اس کی تبشیر یعنی خوشخبری سنی. اب بادشاہ نے اس کو کہا کہ بھائی یہ بندہ کون ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نکالنے کا انتظام کر کیسے رہا جیل سے. پہلے حضرت یوسف کنویں کے اندر گئے، اللہ نے کیسے نکالنے کا راستہ بنایا. قافلے والے سمجھ رہے تھے کہ ان کو پیاس لگی ہے، لیکن پیاس لگے تو اللہ تعالیٰ ان کو راستے کے اندر بھی پانی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے راستہ بھٹکایا. وہ بیچارے سمجھ رہے تھے ہم راستہ بھٹک گئے، لیکن در حقیقت وہ راستہ بھٹک نہیں رہے تھے، بلکہ ان کو ایک نبی کو کنویں سے نکالنے کا راستہ مل رہا تھا. کنویں سے نکال کر جیل کے اندر گئے. جیل کے اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے جیل جانے کو ترجیح دی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس طریقے سے حضرت یوسف کی رہائی کا
اسباب کی دنیا کے اندر انتظام کر رہا ہے. یہ کوئی تقریباً اس کے اندر 30 سال کا عرصہ گزر گیا، اور آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے. ہم فوراً نتیجہ چاہتے ہیں. بھائی اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑ پوتے ہیں، خود اللہ نے حکمت، دانائی، نبوت دی ہے، مگر ان کے معاملات فوراً حل نہیں ہو رہے. کیوں؟ اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کے اندر تم محنت کرو، نتیجہ اللہ پر چھوڑو. لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم محنت کرو گے پھل فوراً ملے گا. نہیں، شیطان کے تمام معاملات نقد ہیں اور اللہ کے تمام معاملات ادھار ہیں. آپ کو گناہ کرنا ہے، فوراً لذت مل جائے گی. غیبت کرنا، کسی کی چغلخوری کرنا، 2 بندے ملے، 3 بندے ملے، غیبت کرنا آسان، مزہ آ جائے گا، ہم نے فلاں کے بارے میں یہ بات کی. اور غیبت کرنے سے رکنا، ادھر تکلیف ہوگی لیکن بدلہ ملے گا ادھار. کب؟ قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہے کہ دیکھو اتنا بڑا عرصہ ہم نے یوسف کی رہائی میں اس لیے نہیں لگایا کہ ہمارے پاس انتظامات نہیں تھے، اس لیے لگایا تاکہ تم ذہن میں رکھو کہ بھائی یہ دنیا دارالاسباب ہے. یہاں پر جیسے جیسے تم اسٹرگل اور محنت کرو گے، اللہ تعالیٰ اس اسٹرگل اور محنت کے اوپر تمہارے لیے راستے آہستہ آہستہ کھولتا چلا جائے گا. تو اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ بندہ کون ہے، اتنی اچھی خواب کی تعبیر بھی دیتا ہے، پھر تدبیر بھی دیتا ہے، پھر خوشخبریاں بھی دیتا ہے، اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ. اب قاصد آیا حضرت یوسف کے پاس اور کہنے لگا کہ بادشاہ کے پاس چلیے، آپ کی رہائی کا انتظام ہو گیا، آپ کی رہائی کا انتظام ہو گیا. حضرت یوسف نے اس قاصد سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہو کہ میں NRO نہیں لوں گا. کیا کہا؟ کہ میں NRO نہیں لوں گا. معاملہ سارا کا سارا کلیئر کرو، وضاحت کرو کہ معاملات ہوئے کیا ہیں، کیونکہ وہ اللہ ان کو نبی بنا رہا ہے. نبی بنے اور اس کے کردار کے اوپر کوئی داغ بنا ہو، یہ نبی کی نبوت کی شان کے منافی ہے. اشکال دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ادھر تو حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں NRO نہیں لوں گا، اور کل کے واقعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یوسف نے خود اس ساقی سے کہا تھا جا کر بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا. تو بات میں تضاد آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ بلانے آ رہا ہے تو نہیں جا رہے، کہہ رہے ہیں میں NRO نہیں لوں گا. ادھر بلانے نہیں بھی آیا تھا تو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا. تضاد آپ کو سمجھ میں آیا؟ اس تضاد کا کیا جواب ہے؟ تو اس تضاد کا جواب یہ ہے کہ بھائی ہے تو انبیاء، مگر چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو میری اور آپ کی غلطیاں نہیں، میری اور آپ کی خوبیاں کہلاتی ہیں، بعض اوقات اللہ کے برگزیدہ اور قریبی بندوں کی وہ برائی ہوتی ہے. جب حضرت یوسف نے اس ساقی سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، تو اللہ کو اچھا نہیں لگا کہ میرا نبی بندہ مجھ سے نظر ہٹا کر غیر اللہ پر نظر رکھ رہا ہے. کہ ہے نبی، جب نبی ہے تو اصولی طور پر اس کو یہ نظر رکھنی چاہیے کہ اے اللہ تو میرے لیے خلاصی کا انتظام کر دے. تو یہ قیدی سے کیوں اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ جا کے میری مدد کرو؟ چونکہ نبی کی وقتی طور پر نظر اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ پر پڑی، اب شیطان کی مداخلت ہوئی اور شیطان نے بلا دیا. اور جب یہاں پر بادشاہ کے پاس سے خود قاصد ان کو بلانے کے لیے آیا تو گویا مدد مانگی تو نہیں تھی، بلکہ مدد خود سے آئی. تو وہ مدد کس کی طرف سے ہوئی؟ اللہ کی طرف سے. جب مدد اللہ کی طرف سے ہوئی تو اپنے کردار کی صفائی کے لیے، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا بھائی جاؤ اور جا کر بادشاہ سے کہہ دو کہ میں کسی بھی قسم کا NRO نہیں لینا چاہتا، پہلے معاملے کو واضح کرو کہ معاملہ ہوا کیا ہے. اور ان سے کہو کہ جا کر ان عورتوں سے پوچھے کہ وہ عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. اور یاد رکھنا، عورتیں تم کو سچ بات بتائیں یا نہ بتائیں، میرے رب کو تو سب پتہ ہے.
اب بادشاہ نے دیکھا کہ بھائی ایسا معبر ہے اور اتنا بہترین آدمی ہے. یہ بادشاہ نے جب یہ ساری باتیں محسوس کی تو کہا کہ بھائی ایسی عورتوں کو بلاؤ. جب عورتوں کو بلایا تو ان سے کہا کہ بھائی وہ یوسف کا کیا معاملہ ہوا. اب انہوں نے دیکھا کہ اب جھوٹ بولنے کی مجال کوئی نہیں. اب سارے معاملات واضح ہو گئے کیونکہ زلیخا ان عورتوں کو حق بات بتا چکی تھی. میں نے آپ کو عرض کیا تھا. اور زلیخا ان عورتوں کو حق بات بتا چکی تھی اور اب حق آشکارا ہونے لگا تھا. اب ان کی کوئی مجال نہیں بنی کہ یہ معاملے کو چھپائیں. انہوں نے ساری بات بادشاہ کے سامنے رکھ دی کہ ہم نے ہی اس کو پھسلایا تھا اور یوسف بالکل سچا. وقال الملک, بادشاہ کہنے لگا ایتونی بھی, اس کو تم میرے پاس لے آؤ. فلما جاءہ الرسول, جب ان کے پاس آیا قاصد, اس نے قال, حضرت یوسف نے کہا ارجع الی ربک, لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف. یہاں پر رب سے مراد کیا ہے؟ آقا, یعنی بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ. فاسألہ, اور اس سے پوچھو, ما بال النسوہ, ان عورتوں کا کیا ہوا, اللاتی قطعنا, جنہوں نے کاٹ دیے تھے, ایدیہن, اپنے ہاتھ, ان ربی, بلا شبہ میرا رب, بکیدہن, ان کی تدبیروں کو, علیم, جاننے والا ہے. قال, بادشاہ کہنے لگا وہاں خطبکن, تمہارا معاملہ کیا ہوا تھا, اذ راوتن, جب تم نے پھسلایا تھا, یوسف کو, عن نفسہ, اپنے مطلب کے حصول کے لیے. قلنا, وہ عورتیں کہنے لگی, حاش للہ, اللہ کی پناہ, ما علمنا, ہم نے نہیں جانا, علیہ, یوسف پر, من سوء, کسی بھی قسم کی برائی کو. دیکھیں یہاں پر بھی ایک عورت کا تذکرہ نہیں ہے, عورتوں کا تذکرہ. معلوم ہوا کہ اس موقع کے اوپر زلیخا نے جب کہا کہ بھائی یوسف اتنے خوبصورت ہیں کہ تمہارے ہاتھ یوسف کو دیکھ کر کٹ گئے تھے, اس وقت یہ ساری عورتیں مل کر حضرت یوسف کو زلیخا کے لیے گناہ کی دعوت پر آمادہ کرنے لگی اور کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی ہے, تم کو آگے جا کر جیل میں جانا پڑے گا, بہتر یہ کہ اس کی بات مان لو. کیونکہ اگر صرف زلیخا کا قصور ہوتا تو یہاں پر ایک عورت کا تذکرہ ہوگا, جبکہ یہاں پر ما بال النسوہ ہے. نسوہ جمع کا صیغہ ہے, یعنی عورتیں. نساء ایک عورت, نسوہ جمع عورتیں. وقال الملک, بادشاہ کہنے لگا ایتونی بھی, میرے پاس تم اس کو لے آؤ. فلما جاءہ الرسول, جب اس کے پاس قاصد آئے, قال, یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک, اپنے پالنے والے کی طرف لوٹ جاؤ, یعنی آقا کی طرف. فاسألہ, اور اس سے پوچھو, ما بال النسوہ, ان عورتوں کا کیا ہوا, اللاتی قطعن ایدیہن, جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے, ان ربی, بلا شبہ میرا رب, بکیدہن علیم, ان کی تدبیروں کو جاننے والا ہے. قال, بادشاہ کہنے لگا ما خطبکن, تمہارا کیا معاملہ ہے, اذ راوتن, جب تم نے پھسلایا, یوسف عن نفسی, یوسف کو اپنے مطلب کے اصول کے لیے. قلنا, وہ عورتیں کہنے لگی, حاش للہ, اللہ کی پناہ, ما علمنا علیہ من سوء, ہم نے حضرت یوسف کے اندر کسی برائی کو نہیں جانا. اور آگے قالت امرأۃ العزیز, بادشاہ کی بیوی کہنے لگی, الآن حصحص الحق, اب تو حق ثابت ہو گیا, اب تو حق ظاہر ہو گیا. انا راودتہ عن نفسی, میں نے یوسف کو پھسلایا تھا اپنے مطلب کے اصول کے لیے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور بلا شبہ یوسف سچوں میں سے ہے. ذَلِكَ, اب حضرت یوسف بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ عزیز مصر کی بیوی ہے, میری محسنہ ہے, مجھے اس کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن چونکہ میرے پاس نبوت کا علم ہے تو میں اپنے دامن سے, اپنے کردار سے یہ داغ ختم کرنے جا رہا ہوں, ورنہ کل کو یہ سمجھے گا اچھا یہ نبی ہے, یہ نبی نے تو یہ کام کیا تھا. تو چونکہ تہمت لگی تھی, اس تہمت کو ختم کرنے کے لیے حضرت یوسف نے یہ کام کیا.
حضرت یوسف فرماتے ہیں ذالک یہ سب لیعلم تاکہ وہ جان لے انی لم اخنہ بالغیب کہ میں نے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی، میں نے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی، اور وان اللہ بلا شبہ اللہ لا یہدی رستہ نہیں دکھاتا کید الخائنین خیانت کرنے والوں کی تدبیروں کو، یعنی جو خیانت کرنے والے، سازشیں کرنے والے مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راہ کی طرف رستہ نہیں دکھلاتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان تمام باتوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اپنے آپ سے اس بات کی برات کا اظہار کر رہا ہوں کہ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، میں اپنے آپ کو بری نہیں کر رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنا بھی نفس ہے وہ انسان کا نفس فطرتی طور پر گناہ کی طرف بلانے والا۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر جو نفس ہے، نفس کی 3 قسمیں، نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، میرے ساتھ ساتھ کہتے ہیں، نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ بنیادی طور پر میرا اور آپ کا جو نفس ہے وہ امارہ ہے۔ امارہ کا مطلب کہ یہ زیادہ تر آپ کو گناہ کے راستے کی طرف بلائے گا۔ بہت کبھی ہوگا کہ یہ نفس رات میں آپ کو آمادہ کرے کہ چلو یار آج تہجد کی نماز پڑھ لیتے، یہ بہت کم ہوتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو تہجد کی نماز پڑھ کر آپ کو اتنا تکبر اور چوڑے پن کے اندر مبتلا کر دے گا کہ آپ کے لیے اس دروازے سے داخل ہونا مشکل ہو جائے گا۔ آپ اتنے چوڑے ہو جاؤ گے بھائی آج رات کو میں نے تہجد کی نماز پڑھی، تو پھر کیا ہوا کہ گناہ کے اوپر ایک اور نیکی کے اوپر اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ اس گناہ کے اوپر توبہ واجب ہو گئی۔ جیسے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو تہجد کے لیے اٹھایا، جب وہ تہجد کے لیے اٹھا اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے پانی وانی لیا، وضو کرنے کے لیے گیا، تو اس نے ایک لمحے کے لیے سامنے دیکھا تو اس کو دکھا کہ پوری امت سو رہی۔ تہجد کی نماز پڑھی اور اپنے باپ سے کہنے لگا ابا تہجد کی نماز میں نے پڑھی ہے، دیکھے تو صحیح لوگ کیسے غفلت کے اندر سو رہے ہیں۔ کیا کہا کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے اور لوگ غفلت کے اندر سو رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا بیٹا اس سے بہتر تھا کہ تو تہجد کی نماز نہ پڑھ، کیونکہ تو نے ان سب کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ لیا۔ جب ان سب کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھا تو ساری عبادت ختم ہو گئی، ساری عبادت کا نور نکل گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مسجد کے اندر اے سی چلا دیں اور کھڑکیاں کھول دیں، اے سی کی ٹھنڈک وقتی طور پر تو آپ کو دکھے گی لیکن جمع نہیں ہوگی۔ تو بعض اوقات میری اور آپ کی عبادت تو ہوتی ہے، لیکن عبادت کرنے کے بعد اس عبادت کے اندر سوراخ گناہوں کے اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ عبادتوں کا نور ان سوراخوں سے گناہوں کی صورتوں میں نکل جاتا ہے۔ تو اصل تو نفس امارہ ہے، یعنی گناہ کی طرف حکم کرنے والا۔ امارہ امر سے ہے، امارہ حکم کرنے والا۔ امارہ کا مطلب آگے آیت میں آ رہا ہے امارہ بالسوء، بری باتوں کا حکم کرنے والا۔ پھر جب انسان کا نفس وہ اپنے نفس کو قائل کرتا ہے کہ عبادت کرو، نیکی کرو، تو آہستہ آہستہ وہ نیکی تو کرتا ہے، لیکن اس دوران جب گناہ کر لیتا ہے تو یہ نفس سے لوامہ بن جاتا ہے، یعنی اس گناہ پر ملامت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اگر کبھی گناہ کر لے تو اس گناہ کے اوپر اس کا نفس لوامہ بن جائے، ملامت کا کرے کہ بھائی تم نے دیکھو یہ گناہ کر لیا ہے، ملامت کرو، توبہ اور استغفار کرو۔ اگر انسان کا نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ بن جائے، گناہوں کے بعد توبہ کے لیے آپ کو دعوت دینے والا بن جائے، تو آہستہ آہستہ اس نفس کی ٹریننگ اور مشق ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ مطمئنہ کا مطلب تمام گناہوں سے دور اور نیکیوں پر اطمینان کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نیکوکار شخص کی روح قبض کی جائے گی تو روح قبض کرنے والا فرشتہ اس سے کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندے میں داخل ہو جا،
وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارا نفس بھی اسی نفس مطمئنہ کے اندر بنا دے کہ فرشتہ جب ملک الموت ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ہم کو اسی طریقے سے بلائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو ساتھ ہی حضرت یوسف نے کہا کہ میں اپنے آپ کی برات کا اظہار نہیں کر رہا، اصل بات تو یہ ہے کہ میرا نفس بھی گناہ ہی کی طرف بلانے والا ہے، ہاں جس پر میرا اللہ رحم کرے پھر اللہ اس کو گناہ سے بچا کر نیکی والی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ ذالک، یہ سب اس لیے لیعلم، تاکہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے خیانت نہیں کی تھی ان کے پیچھے، وان اللہ، اور بلا شبہ اللہ، لا یہدی کید الخائنین، رستہ نہیں دکھلاتا سازشیں کرنے والوں کی مکر و فریب کو، وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری الذمہ قرار نہیں دیتا، ان النفس، بلا شبہ میرا نفس، لامارۃ بالسوء، بری باتوں کا حکم کرنے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، بلا شبہ میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شبہ نفس بری بات کا حکم کرنے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، بلا شبہ میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ اللہ نے حق کو کیسے ظاہر کر دیا، اب بادشاہ نے کہا کہ اس کو ادھر لے آؤ، میں اس کو اپنے پاس ایک خاص منصب دیتا ہوں، اور خاص منصب کے ایک بارے میں یہ کہا کہ آج سے تم ہمارے خاص آدمی، آج سے تم ہمارے خاص آدمی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو احساس ہوا کہ خاص آدمی بننے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک ہے اپنے نام کے اوپر لیبل لگا دینا، میں فلانا وزیر ہوں، میں فلانا عہدے دار ہوں، ایک ہے نام کم لگانا اور کام زیادہ کرنا۔ حضرت یوسف کو پتا تھا کہ اس مملکت کے خزانے کے جو امور ہیں، خزانچی کے جو امور ہیں، اس کے اندر کچھ معاملات کے اندر خیانت ہو رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے علم تھا، نبی تھے۔ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ مجھے خاص آدمی بنائیں، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، آپ مجھے کیا بنا دیں؟ وزیر خزانہ بنا دیں، میں انشاءاللہ خزانے کی حفاظت بھی کروں گا اور ان تمام معاملات کو دیکھوں گا بھی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو مصر کے اندر وزیر خزانہ بنا دیا۔ اس کے بعد آگے جا کر یہ علی الاطلاق اس ملک کے حاکم بھی بن گئے۔ کہاں سے معاملہ شروع ہوا، کیا کٹھائی اور کٹھن راستے اور کیا گہرائیوں میں اللہ نے ڈالا، پھر اٹھایا، کسی کا ماتحت بنایا، کسی کا غلام بنایا، لیکن اس غلامی کے اندر بھی تربیت کری، ان کو پروان چڑھایا، پروان چڑھاتے چڑھاتے دوبارہ ایک ہچکولا مارا۔ بھائی کردار کشی آپ کے اوپر خدا نہ خواستہ گناہ کی تہمت لگ جائے، برداشت کر سکتے ہیں، اور ادھر تو نبی پر گناہ کی تہمت لگی تھی، نبی نے برداشت کیا، یعنی چڑھائی چڑھتے چڑھتے بھی اللہ نے آزمائشیں بتائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں اس دنیا کے اندر انبیاء پر آتی، پھر جو انبیاء کے قریب ہوگا اس پر اتنی آزمائشیں آتی رہیں گی۔ پتہ کیسے لگے گا؟ آزمائش ہے کہ مصیبت ہے۔ آپ یہاں سے گھر جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ گاڑی کو حادثہ ہو گیا، اب پتہ کیسے لگے گا کہ بھائی یہ آزمائش ہے کہ مصیبت ہے؟ کیونکہ آزمائش اللہ کی طرف سے، مصیبت تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ حادثہ ہوا تو پتہ کیسے لگے گا کہ بھائی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا مصیبت ہے؟ پتہ ایسے لگے گا کہ یہ دیکھیں کہ وہ مصیبت آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے، دور کر رہی ہے۔ اگر حادثہ ہوا اور حادثے کے دوران یا حادثے کے بعد آپ اللہ کے قریب ہو گئے، آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے تو ساری کوششیں کی تھی، دعاؤں کا اہتمام بھی کیا تھا، ہم کو مفتی صاحب نے دعائے ابو الدرداء بھی بتائی تھی، ہم نے تو وہ بھی پڑھی تھی، بسم اللہ الذی لا یضر بھی پڑھی تھی، دعائے انس بن مالک بھی پڑھی تھی، ساری دعاؤں کا اہتمام کیا تھا، اس کے باوجود بھی ہو گیا، اے اللہ تیری طرف سے ہے، ہم صبر کرتے ہیں۔ اب چونکہ اس حادثے کے اوپر اللہ نے آپ کے دل میں یہ ڈالا اور آپ نے یہ کام کیا،
تو یہ مصیبت نہیں ہے، آزمائش. یہ مصیبت نہیں ہے، آزمائش، کیونکہ آپ اللہ کے قریب ہیں. اور اگر حادثہ ہوا، آپ گاڑی سے نکلے، غریب کو خوب مارا پیٹا، 2-3 دفعہ اپنے پاؤں سے اپنی گاڑی کو بھی مارا اور کہا یار میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، گھر کے دروازے کو زور سے جا کر پٹکا. ہمارا جب غصہ کہیں نکلتا نہیں ہے تو غصہ ہمارا کہاں نکلتا ہے؟ آخر میں گھر کے دروازے کے اوپر نکل جاتا ہے. بے جان سی چیز ہے. گھر کے دروازے میں کوئی تھپڑ مارنے کی طاقت تو ہے نہیں کہ اس کے اندر سے ایک ہاتھ نکلے اور ایک تھپڑ لگ جائے. تو گھر کے دروازے کو زوردار قسم کا بند کیا. بیوی بچے سہم گئے کہ پتہ نہیں ابا جو ہے حضور کہاں سے اتنے غصے کے اندر تشریف لائیں. 2 باتیں بیوی کو سنا دی کہ صبح تو نے ناشتہ صحیح نہیں دیا تھا، دیکھ میرے ساتھ ایسا ہو گیا. یہ ساری باتیں اللہ سے دور کرنے کے لیے ہوئی. یہ مصیبت ہے اور تمہارے اپنے کرتوت، تمہارے اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم کو جتنی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اس آزمائشوں کے کٹھن مراحل کے بعد اللہ نے بلندی اور عروج کا وہ منظر دکھایا کہ وزیر خزانہ بنے. وزیر خزانہ بننے کے بعد اللہ نے مطلقاً مصر کا بادشاہ اور حاکم بنایا اور رہتی دنیا تک ایک بات ثابت کر دی کہ دیکھو بندو، آزمائشیں تو تم پر آئیں گی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آزمائش آ کیوں رہی، اور اس کا بنیاد یہ ہے کہ ہم دنیا کو سمجھتے دنیا بڑی اچھی ہے. جب دنیا کو اچھا سمجھتے ہیں، ادھر اولاد نے تنگ کیا تو آؤ بکا شروع کر دیتے، جزا فضا شروع کر دیتے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کو اچھا سمجھا تھا. میری بات مانیے، دنیا کو غم کی جگہ سمجھیے، دنیا کو ناگواری سمجھیے. اب جب دنیا کو ناگواری سمجھیں گے اور تھوڑی سی بھی خوشی آئے گی نا تو آپ کا دل کہے گا کہ بھائی دنیا تو ناگواری کی جگہ ہے، دیکھو خوشی مل گئی تم کو، تو آپ کہو گے الحمدللہ. اور ناگواری کی جگہ دنیا کو سمجھتے رہے اور مزید ناگواری ملی تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو ہے ہی ناگواری کی جگہ، اس سے مجھے خیر کی کیا توقع. تو جب دماغ کے اندر یہ بات ہوگی کہ یہ دنیا ہے ہی ناگواری کی جگہ، اور مسلمان کے لیے تو خاص کر، جیسے اس دن کہا نا کہ ایک صاحب نے امام صاحب سے کہا، کسی مسجد کے امام صاحب سے، کہ بھئی آپ کے گھر میں سب خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا خیریت تو بدبختوں کے ہاں ہوتی ہے. خیریت کس کے ہاں ہوتی ہے؟ بدبختوں کے ہاں. یہ بڑا بہترین جملہ ہے. ایسا جملہ ہے کہ اس کو لکھ کر انسان اقوال ذریعہ کے طور پر سونے کے پانی سے لکھ لے کہ خیریت کس کے یہاں ہوتی ہے؟ بدبختوں کے یہاں. کہنے لگے میں آپ کی بات سمجھا نہیں. وہ 99 سال کے تھے امام صاحب. انہوں نے کہا میں 99 سال کا ہوں، گھر پہ جاتا ہوں تو کبھی ایک بیوی کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے، ایک پوتے کا سر پھوٹا ہوا ہوتا ہے، ایک نواسے کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہوتی ہے، بیٹی آتی ہے بولتی ہے بھائی نے ادھر مار دیا میرے کو، ایک بھائی دوسرے بھائی کی شکایت لگاتا ہے. تو ہم کو تو خیریت دیکھنے کو ملتی ہی نہیں ہے. ہم کو تو کیا دیکھنے کو ملتی ہے کہ بھائی کبھی وہ مار رہا ہے، کبھی اس کا موڈ آف ہے. انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھے تو حقیقت میں واقعی یہی ہو رہا ہے کہ جن کو پوری زندگی خوش کرنا چاہ رہا ہے وہ خوش ہو کے ہی نہیں دے رہے. اولاد کو خوش کر کر کے اتنی بہترین سے بہترین سہولیات مہیا کرتے ہیں اولاد کو. اولاد آخر میں کیا بول دیتی ہے؟ یار ابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، نقصان کیا ہوا؟ آپ نے دل میں رکھا تھا نا کہ مجھے اولاد کو خوش کرنا ہے. اب آپ کو ایک گر کی بات بتاتا ہوں. مخلوق کو خوش کرنے کی صرف کوشش کریں. میرے ساتھ ساتھ کہہ دیں، مخلوق کو خوش کرنے کی صرف کوشش کریں اور اللہ کو خوش کرنے کی عادت بنا لیں. مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری ذات سے مخلوق کو، میرے والدین کو، میری بیوی کو، میری اولاد کو، میرے ماتحت کو، میرے پڑوسی کو، میرے چوکیدار کو، میرے شاگرد کو، میرے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو. یہ کوشش کریں. اگر آپ کوشش یہ کریں گے کہ میں خوش کر دوں تو آپ خوش نہیں کر سکتے. مخلوق کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے اپنے بارے میں ایک لفظ کہا ہے شکور. اس شکور کا ترجمہ اکثر لوگ غلط کرتے ہیں. بھئی اللہ شکر گزار ہے. بھئی اللہ شکر گزار نہیں ہے. لفظ شکور جب اللہ کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردان.
کیا ہوتا ہے؟ اور جب لفظ شکور کی اضافت اور نسبت میری اور آپ کی طرف ہو کہ فلاں حاجی صاحب شکور ہیں تو مطلب وہ شکر گزار ہے. لیکن یہی شکور کا لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکور کا مطلب یہ ہے کہ الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل. تھوڑے سے عمل کے اوپر اللہ اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ بس. ایک شرابی کا انتقال ہو گیا, کوئی جنازہ پڑھنے والا ہی نہیں تھا. لوگوں نے کہا بھائی, ایک صاحب نے کہا جنازہ پڑھ لو بھائی, مسلمان تو تھا. اس نے کہا بھائی شرابی آدمی ہے, پتہ نہیں نماز نہیں پڑھتا. پورے محلے میں اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. اس نے بڑی مشکل سے کچھ اوباش اور سر پھرے ہیرونشیوں کو جمع کیا کہ بھائی نماز پڑھ لو. انہوں نے جیسی تیسی نماز پڑھی. جیسی تیسی نماز پڑھ کر بولا کہ بھائی آؤ اس کو قبر میں ڈال دیں. تو ایک دو ساتھی اور مل گئے, قبر میں ڈال دیا. قبر میں ڈالنے کے بعد وہ ہیروئنچی اور جو ساتھی تھے وہ بھی غائب ہو گئے. آخر میں اس کی قبر کو بند کرنے والا اور مٹی ڈالنے والا کوئی نہیں تھا. ایک شخص تھا, وہی اس کی قبر کو بند بھی کر رہا تھا, اس کے اوپر مٹی بھی ڈال رہا. یہ شخص کا تھوڑے عرصے بعد انتقال ہو گیا. مسجد کے بزرگ نے خواب کے اندر دیکھا اور اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک, تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا قد غفر اللہ لی, اللہ نے میرے کو معاف کر دیا. بولا تیرے کو معاف کر دیا؟ تو اتنا نمازی تو نہیں تھا, تیرا تو کردار بھی اچھا نہیں تھا, تیرے تو معاملات بھی سازگار نہیں تھے, اللہ نے تیرے کو معاف کیسے کیا؟ بولا اللہ کے سامنے میرے سارے اعمال پیش ہوئے اور اللہ نے میری صرف مغفرت اس عمل پر کر دی کہ جو میں نے اپنے شرابی مسلمان بھائی کی قبر کے اوپر مٹی ڈالی تھی, صرف اس عمل کے اوپر اللہ نے کہا میں نے تیری مغفرت کر دی. یہ ہے شکور. عمل کتنا سا کیا؟ اتنا سا. اور سرمایہ کیا ملا کہ گویا کل جہان اس کے مقابلے میں زیرو. اور مخلوق کے بارے میں آپ خوش کرتے رہو, خوش کرتے رہو, خوش کرتے رہو, صفر, کوئی فائدہ نہیں. لہذا مخلوق کو خوش کرنا مقصد نہ بنائیں. مخلوق کو خوش کرنے کی صرف کوشش کریں کہ میری ذات سے مخلوق کو تکلیف نہ ہو, اور اللہ کو خوش کرنے کی عادت بنا لے, کیونکہ اللہ چھوٹے سے عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. اللہ چھوٹے سے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے. تو آزمائشیں, ناگواریاں اس دنیا کے اندر آئے گی. اصل مسلمان مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ان ناگواریوں کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ تو ناگواریوں کی جگہ ہے اور ناگواریوں کی جگہ پر مجھے ناگواری مل رہی. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی